कोरोना का टेस्ट हुआ और 24 घंटों बाद रिजल्ट आया. 24 घंटों तक हमारी जान सूली पे अटकी हुई थी क्योंकि पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा. अल्लाह का शुक्र है नेगेटिव है. और मेरा ख्याल था कि नेगेटिव इसलिए भी होगा बिकॉज मेरा कोई डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं था किसी भी कोरोना इन्फेक्टेड आदमी से या किसी शख्स से. मुझे सेकेंडरी एक्सपोजर का डर था कि भाई उस सर्फेस को ना हाथ लगा दिया हो, उस डेस्क को, पेपर्स को, दरवाजे को हाथ ना लगा दिया हो. मेरे कोई सिम्टम्स भी नहीं थे, बट देन अगेन सिम्टम्स ना होना कोई कंफर्मेशन नहीं है कि खुदा ना खास्ता आप बिल्कुल जो है आपको कोरोना है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं. बहरहाल अच्छा हुआ, टेस्ट आ गया, रिजल्ट आ गए, दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स हो गया. अगर ये टेस्ट मैं 3 हफ्ते पहले करती तो शायद मैं ज्यादा पैनिक में होती, ज्यादा फ्रीक आउट कर रही होती. लेकिन अब मेंटली आई थिंक एक्सेप्टेंस फेज आ गया है हम तमाम लोगों में कि अब ये बात सवाल नहीं है कि क्या आपको होगा. अब सवाल मुझे लगता है ये है कि कब होगा. It's not about if, it's about when. So as soon as you accept this mentally, I think तो आप चीज़ों को ज़रा बेहतर तरीके से प्रोसेस कर पाते हैं. So I think it helped के मैं this helped me in processing that, there might be a possibility के I could be positive. Thank God I was not, but yeah, that's how I view it. Okay, so onwards अब आप घर से काम करने वाली हैं, तो ये बताइएगा लोगों को कितने हफ्ते तक मारिया को वो टीवी स्क्रीन पर नहीं देख सकेंगे अपने स्टूडियो से? हाँ, स्टूडियो से आई थिंक इस वीकेंड प्रोबेबली आई विल वर्क फ्रॉम होम. वो भी इसीलिए क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि डिस्पाइट के जो रिजल्ट नेगेटिव आया है हम फिर भी सेल्फ आइसोलेट करें. दफ्तर हमारा अभी सील्ड है. मेरा ख्याल है फ्राइडे सैटरडे तक इसको अनसील कर देंगे बिकॉज वो एक्टिवली टेस्टिंग कर रहे हैं लोगों की. रिजल्ट्स कुछ आ रहे हैं साथ साथ, तो होपफुली फ्राइडे तक तमाम लोगों के रिजल्ट्स आ जाएंगे. जो पॉजिटिव होंगे उनको अगर हुए तो आइसोलेट कर देंगे. दफ्तर में हमारी फ्यूमिगेशन हो रही है, डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, सफाइयाँ हो रही हैं. बट इवन देन आई थिंक खुद अपनी प्रिकॉशनरी तौर पे भी इस वीकेंड तक हमारे शोज शायद हम लोग घर से ही करें. सो ये मेरा पहला तजर्बा होगा घर से शो करने का. थोड़ी सी नर्वस हूँ क्योंकि आदत है ऑफिस में पीसीआर में अपनी टीम के साथ इंटरेक्ट करने की. ये कराची से शो प्रोड्यूस हो रहा होगा तो उनसे मेरी इतनी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है जितनी अपनी टीम से होगी. तो स्क्रीन पे क्या जाएगा, थोड़ी हिली हुई स्क्रीन ना हो, बस ये खदशात हैं. बाकी तो अल्लाह मालिक है, सब लोग कर रहे हैं, काफी लोग कर रहे हैं, हो जाएगा. तो क्या प्रिपरेशन आपने खुद घर पे करनी है या करने वाली है अपने शो के लिए? वर्क फ्रॉम होम जो लोग देखना चाहते हैं, जो लोग कर रहे भी हैं, तो क्या उनको आप बताना चाहेंगे कैसी एनवायरनमेंट रखें वो घर पे इस टाइम? एक तो मैं अपने घर में मेरा ख्याल है कोई अच्छा फ्रेम ढूंढूंगी कि भाई जहाँ जरा थोड़ा सा लाइटिंग अच्छी हो, फ्रेम अच्छा बने, सिग्नल्स अच्छे आते हैं. इस्लामाबाद में ये बड़ा दिलचस्प तजर्बा है मेरा कि मेरे घर के ही मुख्तलिफ कमरों में सिग्नल की जो है ना रिसेप्शन वो डिफरेंट है. सो वो करूंगी. फिर एक ऐप अपने डाउनलोड करनी होती है, वो ऐप मैंने डाउनलोड कर ली है, उसका नाम LU स्मार्ट है. आई गेस मेरी टीम ने कहा वो कीजिए. ट्राइपॉड मेरे पास हमेशा होता है, ट्राइपॉड है. रिंग लाइट आई डोंट नो, प्रोबेबली शायद आई गेट इट और नॉट. ये मैं मतलब बड़ी अपसटी बातें पहले बता रही हूँ कि मैं कैसे तैयार करूंगी. हेयर एंड मेकअप के बारे में लोग पूछेंगे तो जी बाल मैं ऐसे ही खुद अपने बना लूंगी. मेकअप में अपना इतना मुनासिब कर सकती हूँ कि मैं स्क्रीन पे आने के काबिल हो जाऊँ. तो नो हेयर एंड मेकअप, नो ग्लैमरस प्रोबेबली लुक दिस वीकेंड. इसके अलावा इस पर कंटेंट की बात यह है कि हम वैसे भी चूंकि मिलते नहीं है, टीम मीटिंग्स नहीं करते, शो वाले दिन ऑफिस में ही मिलते हैं, तो वो इंटरेक्शन थोड़ा कम होगा. उससे जो है आप इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं उसमें थोड़ा सा ग्लिच आएगा. कंटेंट वाइज आई डोंट थिंक सो कोई फर्क पड़ेगा बिकॉज हम ऑलरेडी व्हाट्सएप पे ही बातें कर रहे थे, उस पर सारा कंटेंट डिवाइस कर रहे थे. सो लेट्स सी हाउ इट गोज, कैसा होता है सब. और कुछ जो लोग आपको देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहती हूँ जो बेचारे घर से काम कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं या कुछ भी. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि अब घर है सब. I know. I think उनको मैं सिर्फ ये बात कहूंगी कि it's all in mindset. मैंने अपने प्रोग्राम पे कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया था जो कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं. उनका ये कहना था कि ये सारा माइंडसेट, अगर आप कहेंगे कि मैं लॉकडाउन में हूँ, so lockdown has a very probably a very restrictive or a very negative connotation कि हम बंद हैं, कैद है. So just convert it into use help of some other term from कि मैं शायद एक safety net में हूँ, so safety has a rather positive effect on your mindset. पर अगेन इसमें जो सबसे बड़ी सॉलिस है, पता नहीं इसको सॉलिस कहें क्या कहें, कि भाई हम अकेले नहीं हैं. और इनफैक्ट आप भी अकेले नहीं है. ना सिर्फ आपका मोहल्ला भी अकेला नहीं है, आपका शहर, आपका मुल्क तक अकेला नहीं है, आपका खित्ता भी अकेला नहीं है. पूरी दुनिया में हर ह्यूमन बीइंग
اس وقت مور اور لیس اسی تجربے سے گزر رہا ہے. سو آپ کوئی انوکھے نہیں ہیں, آپ کوئی اچھوتے نہیں ہیں, آپ کے ساتھ کوئی خاص زیادتی نہیں ہو رہی ہے. Everyone is in the same almost frame of mind with you. So اس سے آپ کو ایک سینس آف یو نو سینس آف بلونگنگ, سینس آف بینگ, سینس آف سالس مل سکتا ہے پروبیبلی کہ یو نو آئی ایم ناٹ alone. So focus on that and use this time to enrich yourself. I'm watching so many movies, listening to so many old songs and yeah, so use this time. پتہ نہیں دوبارہ ملے نہ ملے, reconnect with people you probably haven't spoken to in years. So it's up to you how you use it. آپ نے رو کے وقت گزارنا ہے تو ٹھیک ہے, آپ رو کے بھی گزار سکتے ہیں, آپ ہنسی خوشی بھی گزار سکتے ہیں. وقت تو گزرنا ہی ہے, ہنس کے گزار لیں, رو کے گزار لیں, یہ مائنڈ سیٹ آپ کے اپنے ہاتھ میں. تھینک یو سو مچ ماریا ٹائم دینے کے لیے اردو تھینک یو نیوز کو. نازش. تھینک یو. میرا نام نادیہ علیم الدین ہے اور میں ایک لوکل نیوز چینل کے ساتھ جاب کر رہی ہوں اور آج کل ورک فرام ہوم پہ ہوں ڈیورنگ لاک ڈاؤن اور سارا کام گھر سے کرنا پڑ رہا ہے. لیکن ایک پرابلم یہ ہے کیونکہ آج کل لاک ڈاؤن اور سچویشنز ایسی نہیں ہے کہ ہم باہر نکل سکیں اور احتیاط کرنی ضروری ہے. اس کی وجہ سے گھر میں جو کام کرنے کی بات ہے کہ گھر میں ہم کام آسانی سے کریں مشکل سے, اس میں گھر میں کام کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ آپ جب ورک پلیس پہ ہوتے ہو, ورک پلیس پہ آپ کی ساری چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں, آپ کا ایک ورک اسٹیشن بنا ہوتا ہے, آپ کے پاس سارے گیجٹس ہوتے ہیں, آپ کے پاس سارے ریسورسز ہوتے ہیں, آپ کے پاس مین پاور ہوتی ہے. تو اگر آپ کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ وہاں پہ آن دی اسپاٹ اویلیبل ہوتی ہے. لیکن ورک ایٹ ہوم پہ سب سے بڑی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہمیں ایک لمیٹڈ ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے ون مین شو کا کام کرنا پڑ رہا ہے. ہمیں اپنے جو ایک ہے جو چیز جس طرح ریسرچ ہے یا دوسری چیزیں ہیں وہاں پہ اگر وہ چیزیں دو لوگ مل کے کر رہے تھے تو یہاں پہ وہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ ایک انسان کے اوپر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نادی, جی نادی یہ بتائیے گا, آپ نے جیسے کہا کہ گھر سے کام کریے, آپ نے کوئی سیپریٹ روم اس کے لیے مختص کیا ہوا ہے, کوئی آرکیٹیکچر کچھ نئی چیزیں اس میں لائی ہوئی ہیں, جیسے کہ فرنیچر کچھ نیا اس کمرے میں آپ نے شفٹ کیا ہو, لائک پورا ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے ورکنگ, جیسے ہم آفس میں بیٹھ کے کرتے ہیں, ہم وہاں پہ پراپر ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو گھر میں کس طرح پہ انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے اور کچھ ایسی چیزیں جو آپ نے نیو اپنے اس ورکنگ انوائرمنٹ پہ لا کے رکھی ہوں تاکہ ٹوٹل ایک ماحول لگے آفس کا؟ جی اس کے لیے سب سے بڑی جو میں نے اپنے لیے ایک تھوڑی سی فلیکسیبلٹی کہہ دیں یا اپنے لیے ایک تھوڑا سا آسانی پیدا کیا وہ یہ کیا کہ میں نے اپنا جو میرا رائٹنگ ٹیبل ہے, اسٹڈی ٹیبل ہے, اس کو اپنے گھر کے کارنر پہ رکھ دیا ہے اور جب میں نے کام کرنا ہوتا ہے تو میں وہیں پہ بیٹھ کے کرتی ہوں. اس سے تھوڑا سا مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ آئی ایم ورکنگ, کیونکہ جب آپ جو گھر میں کام کرنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ سارے فیملی ممبرس گھر پہ ہیں تو یا تو کوئی بات کر رہا ہوتا ہے یا کوئی مووی دیکھ رہا ہوتا ہے یا کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو پھر مجھے ایک سیپریٹ روم سیٹ کرنا پڑا ہے جہاں پہ میں اپنا کام کر رہی ہوتی ہوں. اور لیکن پھر بھی وہ والی جو ایک آفس کے انوائرمنٹ والی بات ہے وہ پراپر اس طرح سے بن تو نہیں پایا, لیکن ایک کوشش کی گئی ہے کہ ہم گھر پہ بیٹھ کے آفس کا کام اسی طرح سے کام کر سکے جس طرح سے ہم آفس میں بیٹھ کے کرتے ہیں. لیکن ایک لاک ڈاؤن کے اندر ایک جو بڑی چیز جو مجھے پرسنلی فیل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس لاک ڈاؤن نے جہاں پہ بہت سی چیزیں سکھائی ہیں وہاں پہ ایک چیز یہ بھی سکھائی ہے کہ ہمیں صبر اور کنٹرول سکھایا ہے. جو ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح ہر طرف کہا جا رہا ہے اسٹے ایٹ ہوم ان نیسیسری, آپ گھر سے باہر نہ نکلیں. وہی بات ہے کہ آئی ریممبر کہ میں 2 ویکس ہو گیا میں گھر سے باہر نہیں نکلی کیونکہ مجھے ضرورت نہیں پڑی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایک ورک انوائرمنٹ گھر پہ کریٹ نہ کی جائے تو جو آپ کا ورک ہے اس پہ کتنا افیکٹ پڑتا ہے, لائک آپ کو کتنا نیگیٹو امپیکٹ ڈالتا ہے آپ کی ورکنگ پہ, یا کیا ہے چیز جو آپ کو مد نظر رکھنی چاہیے ڈیورنگ ورکنگ فرام ہوم؟ ورکنگ فرام ہوم کی بینیفٹس اور ڈس ایڈوانٹیجز تو دونوں ہیں. اٹ ڈپینڈس آن دا پرسن کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں کو مینیج کرتا ہے. انیشلی جب میں نے ورک فرام ہوم اسٹارٹ کیا تھا تو مجھے اپنا ٹائم ٹیبل, اپنی روٹین, اپنا اسکیجول سیٹ کرنے میں پرابلم ہو رہی تھی کیونکہ گھر میں آبویسلی جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں, اپنی مرضی سے سوتے ہیں. تو اسٹارٹنگ میں تو یہ چیز پرابلمٹک ہوئی تھی, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہ سیٹ ہو گیا تھا اور اب وہ روٹین سیٹ ہو چکی ہے تو مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے. اس طرح سے ایسا پرابلم نہیں ہوتا, لیکن یہ بندے کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو سیٹ کرتا ہے اور کس طرح سے اپنے آپ کو مولڈ کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کا کام افیکٹ ہو رہا ہے تو آپ کا مینٹل لیول بھی ڈسٹرب رہتا ہے؟ اگر پراپر ایک ورک فرام ہوم پھر آپ کے باسز کی طرف سے آپ کو سننا پڑتا ہے کام نہیں ٹھیک ہو رہا.
ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جس طرح سے آپ وہی پہلی بات جو میں نے پہلے بھی بولی ہے کہ ورک آؤٹ روٹین اور میڈیٹیشن یہ دو چیزیں جو آپ کو اپنی لائف کے اندر اڈاپٹ کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے نہ صرف آپ اسٹریس سے بھی دور رہتے ہیں، مینٹلی بھی فٹ رہتے ہیں اور آپ کی فٹنس بھی رہتی ہے اور آپ فریش فیل کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ان دونوں چیزوں سے دور رہیں گے تو وہی چیز ہے کہ آپ ورک اسٹریس ہوگا تو وہ آپ کو ڈپریشن بھی دے گا اور آپ کو اسٹریس بھی زیادہ ہوگا اور آپ ڈپریشن کی طرف جائیں گے، آپ ٹینشن لیں گے. لیکن اگر آپ تھوڑی سی زیادہ ہیوی ورک آؤٹ یا تھوڑی سی واک وغیرہ بھی کر لیں یا تھوڑا سا باہر نکل کے ایک نیچر میں لیش آف گرینری نہ سی، لیکن آپ اوپن ایئر میں بھی تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کر لیں تو اٹ ول گیو یو فریشنس اینڈ اٹ میک یو فریش. ٹھیک، تھینک یو سو مچ نادیہ اردو نیوز کو ٹائم دینے کے لیے.